یہ سچ ہے دستک ہو اگر دستے یقین سے، در چھوڑ کر دیوار بھی کھل جائے کہیں سے، اتریں گے پیمبر نہ فرشتے نہ صحیفے، کس بات پہ روٹھا ہے خدا اہل زمیں سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت ہی برے ہیں۔ حالات تو خیر ازل سے برے ہیں، لیکن گاہے گاہے کچھ ناگہانی آفات بھی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو تھوڑی بہت سانسیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی دب جاتی ہیں۔ اور پچھلے 2-3 دنوں سے سیلاب کی وجہ سے آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے، ہزاروں لوگ ڈوب گئے، گھر تباہ ہو گئے، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیوں ایسا کیوں ہے، ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انگلینڈ میں 8-9 مہینے مسلسل تیز بارشیں ہوتی ہیں، پانی پانی ہوتا ہے، صبح اٹھ کے دیکھو سالہ ایک بوند نظر نہیں آتی۔ تو یہ ہمارے ملکوں میں ویسے ہی اتنی غربت، ویسے ہی اتنی پریشانی، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، سر چبانے کو چھت نہیں ہے، اور اوپر سے پھر یہ آفات، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی پل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی بلڈنگز گر جاتی ہیں، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ روٹی ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اتنی ہم دعائیں کرتے ہیں، اتنا ہم گڑ گڑاتے ہیں، سجدوں میں گر گر کے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کس بات پہ روٹھا ہے خدا اہل زمیں سے؟ کرپٹ حکمران سر پہ آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ مطلب کہ ایک سیلابی ریلا آئے اور آپ کا ڈیم ٹوٹ جائے، بند ٹوٹ جائے۔ ایک اچھا مضبوط گھر بنایا ہو نا تو وہ نہیں ٹوٹتا سیلاب سے، آپ کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کے ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں۔ غریب کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں دعاؤں سے زیادہ ہمیں تدبیر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اچھی پلاننگ نہیں کریں گے پھر تو ہمیشہ ایسا ہوگا، ہر سال ہوتا ہے اور ہر سال ہوگا۔ اس میں پھر کسی اور کو دوش دینے کی، میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے سب کچھ بناتے ہیں، آبادیاں کرتے ہیں، نہری نظام ہوتا ہے ان کا، ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ پلاننگ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سوئمنگ نہیں آتی اور آپ اللہ توکل پانی میں چھلانگ لگائیں گے تو ظاہر ڈوبیں گے، پھر آپ جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں، پھر کوئی معجزہ ہی ہو تو ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اونٹ کی رسی باندھو، اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔